میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا پوڈ کاسٹ مائی پرسپیکٹیو یعنی میرا زاویہ۔ آج نومبر کی 2 تاریخ ہے۔ گزشتہ روز گلگت میں نام نہاد یوم آزادی منایا گیا۔ اس حوالے سے ایک تقریب آرمی ہیلی پیڈ پر ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید اور فورس کمانڈر میجر جنرل کاشف خلیل نے شرکت کی۔ حیرت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام ایک خطے کو آزاد کیسے تصور کیا جا سکتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے مسئلے کو دیکھنے اور سمجھنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے جذباتی بنیادوں پر مذہبی اور نسلی حوالے سے دیکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ اسے وسطی ایشیا میں پہلے برطانیہ اور روس کے توسیع پسندانہ عزام کے حوالے سے سمجھا جائے، اور تیسرا آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں سے آگے بڑھنے کے امکانات کے حوالے سے پرکھا جائے۔ گزشتہ روز جو یوم آزادی منایا گیا وہ خالصتاً مذہبی اور نسلی فرقہ واریت کے حوالے سے منایا گیا، یعنی ہندو مہاراجہ ہری سنگھ اور ڈوگرا نسل کے جموالوں سے تعصب کی بنیاد پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جیسے گلگت بلتستان کے مسلمانوں نے ایک ہندو مہاراجہ اور ڈوگروں کے خلاف بغاوت کی اور 1 نومبر 1947 کو گلگت ایجنسی کو آزاد کروا کے پاکستان سے الحاق کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت کی گلگت ایجنسی میں عام لوگ ڈوگرا راج کے خلاف کئی بار چھوٹی چھوٹی بغاوتیں کر چکے تھے، لیکن یہ کہنا کہ گلگت ایجنسی کو عوامی بغاوت کے نتیجے میں ڈوگرا راج سے آزاد کیا گیا سراسر جھوٹ اور تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ اس پر آگے چل کر بات کروں گا۔ اب ہم دوسرے زاویہ نگاہ سے گلگت بلتستان کے مسئلے کو دیکھتے ہیں، یعنی وسطی ایشیا میں عالمی طاقتوں کی آپسی کشمکش کے حوالے سے۔ 1860 اور 1870 کی دہائیاں روس زار اور برطانوی ہند کے درمیان جغرافیائی توسیع پسندی کی دوڑ کا زمانہ تھا۔ روس نے 20 سالوں میں سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کو فتح کر کے انہیں اپنے سیاسی حلقہ اثر میں شامل کیا تھا۔ ادھر برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور بعد میں تاج برطانیہ وسطی ایشیا تک پھیلنے کے لیے پنجاب اور شمالی ہندوستان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ 1846 میں سکھ ایمپائر کو شکست دینے اور جموں کے مہاراجہ سے معاہدہ کرنے کے نتیجے میں جموں کشمیر کی ریاست قائم ہوئی۔ اس طرح افغانستان سے 3 جنگوں کے نتیجے میں افغانستان کے شمالی علاقوں پر قبضہ کر کے اسے شمال مغربی سرحدی صوبہ میں شامل کیا گیا اور ڈیوریڈ لائن کھینچی گئی۔ روس اور برطانیہ کی توسیع پسندانہ خواہشات افغانستان پر آ کر رک گئیں، جس کی اہم وجہ افغانستان کا پہاڑی اور دشوار گزار راستہ تھا۔ لہٰذا افغانستان زار اور بعد میں سوویت یونین اور برطانوی اور بعد میں امریکی سامراج کے درمیان ایک بفر سٹیٹ بن گیا۔ 1935 میں انگریزوں نے دفاعی حصار کو مضبوط کرنے کی غرض سے مہاراجہ ہری سنگھ سے 60 سال کا معاہدہ کر کے گلگت ایجنسی پٹے پر لے لی، اور یہاں سے انہوں نے چین کے ساتھ ملحقہ ایسٹ ترکستان اور روس میں جاسوسی کے اڈے بنائے۔ 1 اگست 1947 کو ہندوستان کی تقسیم کے فیصلے کے نتیجے میں 560 سے زائد ریاستوں کو برطانوی راج سے آزاد کیا گیا تو گلگت ایجنسی کا معاہدہ بھی ختم کر دیا گیا اور گلگت ایجنسی واپس مہاراجہ ہری سنگھ کو سونپ دی گئی۔ لیکن یہ انگریزوں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس میں رکاوٹ تھی، کیونکہ انگریز کسی قیمت پر ہندوستان کو وسطی ایشیا کا زمینی راستہ دینے پر رضامند نہ تھے۔ لہذا جولائی 1947 میں ہی اس وقت کے گلگت ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹ کرنل راجر بیکن اور میجر ولیم براؤن کے درمیان پشاور میں ایک اہم ملاقات ہوئی، جس میں گلگت ایجنسی کو آزاد یا پاکستان کے حوالے کرنے سے متعلق پلان تیار کیا گیا۔ اس کے بعد کرنل راجر بیکن کا تبادلہ خیبر ایجنسی میں بطور پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے اور اس کی جگہ میجر ولیم براؤن گلگت کے پولیٹیکل ایجنٹ بن کر گلگت پہنچتے ہیں اور اپنے ساتھ کیپٹن متھائس کو بھی لاتے ہیں۔ 22 اکتوبر کو پاکستانی فوجیں ان قبائلیوں کے ساتھ ریاست جموں کشمیر پر حملہ آور ہوتی ہیں جن کو جمع کرنے کے لیے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ
آف خیبر ایجنسی کرنل راجر براؤن سہولت کاری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ 26 اکتوبر کو مہاراجہ ہری سنگھ بھارت کے آخری گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے مل کر علاقے بھارت کے معاہدے پر دستخط کر دیتے ہیں، جس کے بعد آج کا مقبوضہ گلگت بلتستان، پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر، لداخ، جموں اور کشمیر کی وادی بھارت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 27 اکتوبر کو بھارتی فوجیں اس وقت سری نگر اترتی ہیں جب پاکستانی فوج اور قبائلی لشکر سری نگر سے صرف 4 میل کی دوری پر تھے۔ یہاں سے بھارتی فوج پاکستانی فوج کو پسپائی پر مجبور کر دیتی ہے، جسے دیکھ کر کرنل راجر بیکن اور میجر ولیم براؤن تقسیم کشمیر کے گلگت پلان پر فوری عمل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یوں 31 اکتوبر کو میجر ولیم براؤن گلگت سکاؤٹس کو لے کر گورنر گلگت ایجنسی کی رہائش گاہ پر حملہ آور ہوتے ہیں اور گورنر گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ اس کی اطلاع پشاور میں کرنل راجر بیکن کو تار کے ذریعے دی جاتی ہے کہ مشن کامیاب ہو گیا، جس پر کرنل راجر بیکن اس وقت کے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس کے انگریز گورنر سر جارج کننگھم کو کراچی تار بھیج کر گلگت کو پاکستان کے حوالے کرنے کی خبر جاری کرتے ہیں، اور 1 نومبر کو انگریز میجر ولیم براؤن گلگت ریزیڈنسی سے ریاست جموں کشمیر کا پرچم اتار کر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں اور گلگت سکاؤٹ سے خطاب میں کہتے ہیں کہ اب آپ مہاراجہ ہری سنگھ کے نہیں بلکہ پاکستان کے وفادار ہیں۔ یہ ہے ساری کہانی نام نہاد یوم آزادی کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ 1947 سے پہلے والی ریاست جموں کشمیر کا ازسر نو قیام ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شیعہ مسلمان کسی قیمت پر بھی سنی کشمیر اور ہندو جموں کے اپنے تابع رہنے کے لیے آمادہ نہ ہوں گے۔ اسی طرح لداخ کے شیعہ اور بدھ مت کسی ایسی ریاست کا حصہ نہ ہوں گے جس میں وہ ایک اقلیت ہوں۔ لہذا بھارت کی یونین ہی ایک ایسی سیاسی اکائی ہے جس میں پہلے سے موجود 28 ریاستیں اور 6 یونین ٹیریٹریز شامل ہیں۔ اس لیے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کو واپس لداخ کے ساتھ جوڑنے کی جدوجہد ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے تحت نہ صرف گلگت بلتستان کو کشمیر سینٹرک سیاست سے چھٹکارا حاصل ہوگا بلکہ پاکستان کی غلامی سے بھی وہ خود کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوں گے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ کلمے کے رشتے کے نام پر جعلی وابستگی کے جال سے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کا نوجوان کتنی دیر میں آزادی حاصل کرتا ہے۔